اللہ رب العالمین ہماری نیت قبول فرمائے اور ہماری حالتوں میں تبدیلی پیدا فرمائے، اصلاح کی توفیق دے، آمین۔ موضوع نماز کی اہمیت۔ تو نماز انتہائی اہم عبادت ہے، اس کی اہمیت مختلف پہلوؤں سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں جو عبادت سب سے پہلے فرض کی گئی، نماز کی گئی، اور مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس عبادت کا اتمام ہوا سب سے پہلے نماز کا ہوا۔ تو کلمہ توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پہلی فرصت میں سب سے پہلے جس عبادت کا مکلف کیا جاتا ہے، جس عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے، ایمان کے ثبوت کے طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنے میں سچا ہونے کی دلیل اور ثبوت کے طور پر سب سے پہلے جس عبادت کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب داعی بنا کر، دین کا مبلغ بنا کر یمن کی جانب بھیجا، ایک ایسی قوم کی طرف جنہیں ابھی دین کا پیغام پہنچا نہیں ہے، پہنچانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب سے پہلی بات جو تم انہیں بتلاؤ گے وہ توحید کی دعوت ہے۔ جو سب سے پہلی دعوت تم وہاں جا کر کے سب سے پہلا پیغام دو گے توحید کا ہے، اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اس بات کی سب سے پہلے دعوت دو گے۔ اور جب وہ مان لیں غیر متعلق کا نظام، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، توحید کا اقرار کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں، تو پھر سب سے پہلی بات اب انہیں جو بتلائی جائے گی وہ یہ فَإِنُ بَتَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَالِمْهُ مَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب وہ توحید کا اقرار کر لیں، رسالت محمدی کا اقرار کر لیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، ایمان لے آئیں، اب انہیں یہ بتلاؤ کہ ان پر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز دن اور رات میں فرض کی ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے جیسے کلمہ توحید پڑھ لیا، نہ ہمارا مسلمانوں والا پیدا ہم مسلمان کے گھر میں ہو گئے، سرکار ہمیں مسلمان مان رہی ہے، راشن کارڈ آدھار کارڈ ہمارے مسلمانوں والے بن گئے، اور ہم بھی الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، باور کرتے ہیں، کراتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ کہنے کے بعد جو پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، جو پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ یہ کہ دن اور رات میں روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ جو نماز کا مطالبہ ہے مسلمانوں سے، کلمے کا اقرار کرنے والوں سے، کتنی نمازیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں ایک مسلمان پر؟ کتنی نمازیں بتائیں؟
سال میں ایک دن کی نماز بتلائی یا ہفتے میں ایک دن کی نماز بتلائی یا روزانہ نماز بتلائی تو ایک آدھ وقت کی بتلائی؟ کتنی نمازیں بتلائی؟ فرمایا روزانہ ہر دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض، واجب اور ضروری ہیں۔ تو توحید کے بعد، کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلا واجب ایک مسلمان پر ہے، 5 وقت کی نماز روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ پہلا واجب ہے ایک مسلمان پر۔ اور یہی نماز انسان کے ایمان کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے، دلیل ہے اس کے ایمان کی اور اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے نماز۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے؟ کیسے جانا جائے گا کہ یہ آدمی مومن ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے مسلمان اور مومن ہونے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دلیل کیا ہے ایمان کی، مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں کہ جب تم کسی آدمی کو روزانہ 5 وقت مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتا جاتا دیکھو، اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو۔ کیسے ثابت ہوگا مسلمان ہونا؟ دلیل کیا ہے مسلمان ہونے کی؟ ثبوت کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ ایک عام آدمی آپ کو مسلمان سمجھے، حکومت آپ کو مسلمان سمجھے، دوسرا مسلمان آپ کو مسلمان سمجھے، اس کی دلیل اور ثبوت دن رات میں 5 وقت نماز کی خاطر مسجد آنا جانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے امتیاز کرتے تھے کہ یہ علاقہ، یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی ہے۔ نماز سے، اذان سے ہی امتیاز کرتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی ہے۔ حدیث شریف بہت واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی بستی گئے، کسی نئے علاقے گئے اور لشکر آپ کے ساتھ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان کی آواز سن لیتے تو اس بستی پر، اس علاقے پر پیش قدمی نہ فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، لوگ اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد کی طرف آنا جانا کر رہے ہیں، نمازی ہیں، مسلمان ہیں، ثبوت مل گیا مسلمان ہونے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی موقوف کر دی، روک دی۔ تو میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، کوئی دوسرا آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو دلیل کیا ہے مسلمان ہونے کی؟ ثبوت کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ یہ کہ وہ آدمی دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے اس کے پاس، ثبوت ہے اس کے پاس مسلمان ہونے کا، اور نہیں پڑھ رہا تو اس کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں ہے، وہ بلا دلیل مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور کیا بلا دلیل دعویٰ قبول کیا جاتا ہے؟ دنیا نہیں کرتی، آپ بھی کسی کا کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیں گے کیا؟ کوئی دنیا کی عدالت، کورٹ کچہری بغیر دلیل و ثبوت کے کوئی ایک دعویٰ بھی، ایک پیسے کا دعویٰ بھی آپ کا بغیر ثبوت کے نہیں مانا جاتا۔ ایمان تو بہت بڑی دولت ہے، اسلام تو بہت بڑی دولت ہے، اس کا دعویٰ آپ بغیر دلیل و ثبوت کے کریں تو معتبر نہیں ہے۔ تو دعویٰ چاہیے، دعویٰ ہے آپ کا تو دلیل چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی ایک حدیث شریف میں نہایت واضح ارشاد فرمایا، بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ دیکھو یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، یاد رکھو یہ بات کہ بندے اور کفر اور شرک کے درمیان اور رکاوٹ حد فاصل صرف نماز ہے۔ نماز ہے تو آپ میں اور شرک و کفر میں کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک دیوار، ایک آڑ حائل ہے، اور آپ کفر و شرک میں ابھی نہیں گئے ہیں۔ کب؟ جب تک آپ نماز کے پابند ہیں۔ یہ نماز آپ کو شرک و کفر میں داخل ہونے سے روکے ہوئے آڑ ہے، یہ نماز شرک و کفر کے درمیان۔ اور جب آدمی نے چھوڑ دی نماز تو اب اس کے اور کفر کے اور شرک کے درمیان کوئی رکاوٹ رہ نہیں گئی، اور جب رکاوٹ نہیں رہ گئی تو یہ شرک اور کفر میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو مانن صحیح ہے، گرچہ اس کے الفاظ کے سلسلے میں کچھ کلام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی سمجھو اس نے کفر کیا۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں اور اس سے پہلی پڑھی گئی حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ ایمان کی دلیل ہے، کفر و شرک کے درمیان روک اور رکاوٹ اور آڑ ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ کیسے لوگوں کا کام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اگر اس وقت کے حالات کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں اس وقت کے بیانات کو، صحابہ نے یہ بیان کیا کہ دور نبوی میں ہمارے زمانے میں کوئی منافق آدمی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، سوائے اس کے کہ جس کا منافق ہونا جگ ظاہر ہوتا تھا۔ تو کون آدمی پیچھے رہتا تھا نماز سے؟ جس کا منافق ہونا سب کو معلوم ہو کہ یہ منافق ہے، آیا ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، جس کا نفاق اور جو معلوم النفاق ہے، اور سب جانتے ہیں جس کے بارے میں کہ یہ آدمی مسلمان نہیں منافق ہے، وہی آدمی نماز سے پیچھے رہتا تھا۔ اور جو آدمی ڈھکا چھپا منافق ہوتا وہ بھی نماز پڑھنے 5 وقتہ آتا تھا۔ یہ اس زمانے کے لوگ تھے، منافقین کا یہ حال تھا۔ ہمارے زمانے کے پکے سچے مسلمان بھی جو اپنے آپ کو نہایت پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں، نماز 5 وقتہ پڑھنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ مسلمانوں میں نماز کی اہمیت پر تقریریں کرائی جائیں؟ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان نمازوں کے تعلق سے غافل ہو گئے ہیں۔ اس لیے علماء کرام، علماء حضرات، ائمہ حضرات، جمعیت کے ذمہ داران یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت پر تقریر کرائی جائے، ورنہ مسلمانوں کو نماز کی اہمیت بتلانی پڑے اور مسلمانوں کو نماز کی اہمیت سمجھانی پڑے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نماز کی اہمیت تو واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، لیکن ہماری غفلت کی بنیاد پر اس طرح کے عناوین رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ نماز سے جو غافل ہیں غفلت ختم کر کے دوبارہ نمازی بن سکیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ منافقین پر سب سے زیادہ دشوار نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے۔
کس پر دشوار ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنا کس کے لیے دشوار ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا کس کے لیے دشوار ہے؟ مسلمان کے لیے نہیں، کس کے لیے دشوار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا بتلا رہی ہے؟ عشاء کی نماز کس سے نہیں پڑھ ملے گی؟ فجر کی نماز میں کون حاضر نہیں ہوگا؟ کون حاضر نہیں ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں پر سب سے زیادہ دشوار ہے عشاء اور فجر کی نماز۔ مانا یہ کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز میں نہیں آ رہا، کون ہے وہ؟ مسلمان ہے کیا؟ مسلمان پر تو نماز بھاری نہیں ہوتی، عشاء اور فجر خاص طور سے منافقین پر بھاری ہوتی ہے، جو کہہ رہے ہو زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن صحیح معنوں میں مسلمان ہونا یہی تو منافق ہے۔ کہتا ہے زبان سے کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہوتا، یہی منافق ہے۔ اور اسی منافق پر عشاء اور فجر کی نماز کی حاضری بہت دشوار ہے، اور عشاء اور فجر کے علاوہ اور نمازوں کی حاضری بھی آسان مومنوں کے لیے ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کس کے لیے آسان ہے؟ مومنوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، اور جن کے دل میں ایمان نہیں، ایمان کی حرارت بہت سرد پڑ گئی ہے، اسلام کا نور بجھ چکا ہے، خوف الہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت ان کے دلوں سے نکل چکی ہے، مٹ گئی ہے، اور سرد پڑ گیا ہے اللہ رب العالمین کا خوف، ان کے لیے نماز بہت بھاری ہے۔ تو کیسا لگتا ہے آپ کو نماز پڑھنا؟ مجھے کیسا لگتا ہے نماز پڑھنا؟ آسان لگتا ہے یا دشوار لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ فرمایا منافقوں کے لیے سب سے زیادہ دشوار ہے نماز، اور خاشعین پر، مومنین پر، مسلمین پر، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی بڑی جماعت جاگتے جاگتے نماز چھوڑتی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہی اڈے پر بیٹھے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، کاروبار میں مشغول، گپ شپ میں بیٹھے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، بریانی اڑاتے ہوئے، پکوڑیاں کھاتے ہوئے، اور دوسری مصروفیات میں، موبائل میں، کرکٹ میں، اس میں اس میں وقت گزار رہے ہیں۔ نماز اذان سننے کے بعد بھی مسجد آنے کی انہیں توفیق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، لوگوں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے مدینے کی گلیوں میں نکلوں اور دیکھوں کہ کون آدمی نماز اذان ہونے کے بعد، اذان سننے کے بعد اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھوں، اور جو آدمی اذان ہونے کے بعد بھی اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ یہ میں نے ارادہ فرمایا۔ کیا ارادہ فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے گھر میں آگ لگانے کا ارادہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے نمازی کو دنیا ہی میں جیتے جی زندہ جلا دینے کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن کیوں نہیں کیا ایسا؟ فرمایا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ گھر میں تو بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے جن پر نماز فرض نہیں، اور عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن پر جماعت فرض نہیں۔ اگر گھر میں آگ لگا دی گئی تو بچے ناحق اور عورتیں ناحق اس کا شکار ہو جائیں گی، اس لیے اپنے ارادے سے باز رہا، ورنہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بے نمازیوں کے گھروں میں جو اذان سننے کے بعد نہیں آئے مسجد، ان کے گھروں میں خود جا کر کے آگ لگا دوں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا۔ کس قدر ناراضگی ہے آپ کی بے نمازی سے کہ آپ اسے دنیا ہی میں حالانکہ آگ سے سزا دینا منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی کو آگ کی سزا ہم اور آپ نہیں دے سکتے، آگ کے ذریعے سزا صرف آگ کا رب اللہ رب العالمین دے گا، لیکن بے نمازیوں کے لیے ایسا غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں ہے کہ آپ انہیں دنیا ہی میں نظر آتش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائیو سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر ناراضگی اور کس قدر غصہ ہے بے نمازیوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کو کیا کہہ کر کے بلایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز چھوڑنے کی اجازت کسی مرد کو کسی حال میں دی ہے۔ آپ سوال کریں علماء کرام سے، خود سوال کریں اپنے آپ سے۔ ہمارے یہاں لوگ اپنے علمیت کے روب ذوب میں بہت ڈوبے ہوئے، لیکن آپ حضرات اس بات پر غور کریں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرد کو کسی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے کیا؟ عورتوں کو تو اجازت ہے نماز چھوڑنے کی مہینے کے مخصوص دنوں میں، جب انہیں ماہواری آ رہی ہو تو عورتوں کو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن کیا مردوں کو کسی حال میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے؟ ایک بار اگر کسی پر نماز فرض ہو گئی، وہ بالغ ہو گیا، اب مرد کے بالغ ہونے کے بعد کسی حال میں بھی اسے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما، کھڑا ہو کر کے نماز پڑھو، وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن نماز ہر حال میں پڑھو۔ کسی نے سوال کیا ایک استاد سے، کیا مردوں کے لیے کسی حال میں نماز معاف ہے؟ کسی حال میں مردوں کے لیے نماز معاف ہے کیا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں مردوں کے لیے نماز معاف ہے۔ کب معاف ہے؟ جب یہ پاگل ہو جائے تو نماز معاف ہے، مر جائے، اب مر گیا، زندگی ختم، تو نماز معاف ہو گئی۔ تو کیا جتنے لوگ بے نمازی ہیں یہ سب با حیات ہونے کے باوجود اور صحیح الدماغ ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے اور جان بوجھ کر کے نہیں پڑھ رہے؟ یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جس بارے میں سوال ہوگا نماز ہے۔ سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا نماز کے بارے میں؟ میں نے ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی تھیں، ایک دن میں 5 نمازیں، ایک مہینے میں 150 نمازیں بنتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے جتنی عمر ہم نے پائی اس کا کسی ایک مہینے کا کیلنڈر کھول دیا ہے۔ آپ میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، میں میدان محشر میں کھڑا ہوا ہوں، پروردگار حساب لے رہا ہے مجھ سے، آپ سے۔ یہ تصور کرو مسلمانوں، یہ سوچو کہ میدان محشر ہے، حشر قائم ہے، اور اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے
اور باری آپ کی ہے, آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو حساب دینے کے لیے, اور رب تعالیٰ آپ سے حساب لے رہا ہے. اور حساب کس بات کا؟ سب سے پہلے حساب آپ کی نماز کا. تو رب تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا سن 2023 کا دسمبر کے مہینے کا کیلنڈر کھول دیا. بتاؤ دسمبر کے مہینے میں 150 نمازیں فرض تھیں, دکھاؤ تم نے یہ 150 نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں؟ فلاں تاریخ نکالو, اس تاریخ میں, 3 تاریخ میں, 4 تاریخ میں, 5 تاریخ میں دن میں 5 نمازیں فرض تھیں, پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ چیک کراؤ, دکھاؤ. 5 وقت کی نمازوں کی انٹری ہوتی ہے نا؟ انٹری ہوتی ہے, نمازوں کی انٹری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مولوی صاحب؟ ہوتی ہے. ایک تو یہ جو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے یہ انٹری کر رہے ہیں, اور روزانہ صبح شام عصر میں اور فجر میں خصوصی فرشتے نازل ہو کر عصر اور فجر کی نمازوں میں حاضر ہونے والے مسلمانوں کی انٹری کرنے کے لیے آتے ہیں, نمازیوں کی انٹری کرتے ہیں. روزانہ کا معمول ہے, حدیث شریف ہے ایسی. تو یہ فرشتے جو یہاں بیٹھے ہوئے انٹری کر رہے تھے, انہوں نے دکھائی انٹری, رجسٹر چیک کرایا, وہی کھاتا آپ کا نہیں نکل رہی ہے 3 تاریخ کی 5 نمازیں, اور اللہ کہہ رہا ہے پوری کرو. بالکل صحیح. تو فرمایا اللہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ, سب سے پہلے قیامت کے دن تم سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ سوال ہے مسلمانوں نماز کے بارے میں. اندازہ کرو میں نے, آپ نے اور مسلمانوں نے اپنی زندگی کے کتنے دنوں کی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں, اور جب چھوڑی ہوئی ہے اور توبہ کی بھی توفیق نہیں ہے, اور ابھی بھی اپنے حالات کو بدلنے کی کوئی فکر نہیں ہے. بہت سے مسلمان قبر میں پیر لٹک رہے ہیں, لیکن 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق میسر نہیں ہے. تمام عمر فنا ہو گئی, مرنے کو آ گئے اور مر گئے, لیکن تمام عمر اپنی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی. کیسے حساب دو گے رب تعالیٰ کو؟ کبھی سوچو تنہائی میں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے بھائیو. دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ایک دن آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے, اور جب کھڑا ہونا ہے تو سوال تو یہی ہے کہ نماز دکھاؤ. تو دکھا پاؤ گے کیا؟ یہ ابھی سے سوچ کے چلو. حاسبو قبل ان تحاسبو. عمر فاروق جیسا زیر دانا ہوش مند آدمی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کا حساب اس سے پہلے کہ پروردگار تمہارا حساب لینے لگے, اس سے پہلے خود اپنا حساب لے لو. تو لے سکتا ہوں میں اپنا حساب, لے سکتے ہیں آپ اپنا حساب, چیک کر سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ. بڑی فکر رہتی ہے بینک بیلنس کو چیک کرنے, اسے بڑھانے کی. ذرا نمازوں کا اکاؤنٹ چیک کرو اور اسے اس کی بھرپائی کر کے رکھو. سب سے پہلا سوال اسی بارے میں ہونا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر نمازوں کا حساب درست, باقی اور اعمال بھی درست مان لیے جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا نماز درست تو افلح و نجح, انسان کامیاب ہو گیا اور اسے کامیابی مل گئی. کب؟ جب اس کی نمازوں کا حساب درست ٹھہر گیا. وَإِنْ فَسَدَتْ, اور اگر نمازوں کا حساب گڑبڑ ہو گیا تو باقی سارے اعمال گڑبڑ. اور فرمایا ایک روایت میں فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, جس کی نمازوں کا حساب گڑبڑا گیا یہ آدمی خائب اور خاسر ہو گیا, گھاٹے میں مبتلا ہو گیا. تو اس کی فکر کرو مومنوں, مسلمانوں, بھائیوں. نماز کی فکر بہت ضروری ہے. یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ آپ میں فکر پیدا ہو. جہنم میں لے جانے کا بڑا ذریعہ نماز میں سستی, لاپرواہی, غفلت اور نماز کو چھوڑنا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون,
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. فرمایا اللہ رب العالمین نے کبھی قرآن مجید پڑھو، ترجمہ پڑھو اس کا، دیکھو اسے، سمجھو بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں غور کرو اللہ رب العالمین کے ان فرامین پر. فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے اور جہنم کا طبقہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے. بے نمازیوں کی تو بات نہیں ہو رہی ابھی، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز میں غفلت برتنے والے ہیں. غفلت یوں برتنے والے کہ وقت بے وقت پڑھی، ابھی کی پڑھ لی، بات کی پڑھی نہیں، ایک وقت کی پڑھ لی، دوسری وقت کا دھیان نہیں، تیسرے وقت کی پڑھ لی، چوتھے وقت کا پتہ نہیں، ساہون غافل ہیں اپنی نمازوں سے. تو فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے جو غافل ہیں اپنی نمازوں سے، جہنم کا طبقہ ویل اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں. اور فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں آ گئے جہنم میں؟ آپ تو ماشاءاللہ یوں لمبی داڑھی، یہ اونچی ٹوپی اور یہ جبہ کبا اور چوکتا مکتا اور یوں فلانے ڈھماکے تمام طرح کی عادات و اطوار اور بڑے بڑے دعوے اور خم ٹھوکنے والے، دوسروں کو جہنم پہنچانے والے اور اپنے آپ کو جہنم کا ٹھیکیدار سمجھنے، جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے والے، آپ حضرت کیسے آ گئے ادھر جہنم میں؟ لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ایک ایسے آدمی کو، جہنم کی جب سیر کرائی گئی تو میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. ایک بھاری پتھر ہے اور اس کے سر پر یوں فرشتہ دے مارتا ہے، پھینک کر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، کھیل کھیل ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے اس کا سر، اور پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے اور اس کا سر پھٹ گیا اور چورا چورا ہو گیا. فرشتہ وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، جب اٹھا کر واپس آتا ہے اس کا سر دوبارہ سلامت ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتہ اس کے سر پر زور سے پتھر پھینک کر مارتا ہے اور پھر اس کا سر پھوٹ جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، پتھر ڈھلک کر چلا جاتا ہے. فرشتہ اٹھانے پتھر جاتا ہے، پھر اٹھا کر کے لاتا ہے، جب اٹھا کر کے لاتا ہے تو اس کا سر دوبارہ درست ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ اس کا سر کچلتا ہے. یہی سلسلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ، سر کچلنے کا سلسلہ لگاتار اس کے ساتھ چل رہا ہے. کہتے ہیں پوچھا میں نے جبریل امین سے کون ہے یہ آدمی جس کا سر یوں لگاتار اور مسلسل فرشتہ اس بھاری پتھر سے کچل رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھتا تھا، فَيَرْفُضَهُ، اس کو چھوڑ دیتا تھا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز سے سو جاتا تھا. مسلمانوں کی بڑی تعداد سو رہی ہے نا فرض نمازوں میں سے، فجر کی نماز فرض ہے، واجب ہے، سو رہی ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد، نہیں پڑھ رہی فجر کی نماز. عصر کی نماز میں بعض لوگ قیلولے میں غائب کر دے رہے ہیں، عصر کی نماز نہیں آ رہے، سو رہے ہیں. حضرت فرمایا یہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا، اس کا حشر ہے کہ اس کا سر فرشتہ بار بار کچل رہا ہے. تو یہ بڑی سخت سزا ہے بھائیو. اللہ رب العالمین سے الفت و محبت کا، دین سے محبت کا ثبوت دیجئے، نمازوں کے پابند بنیے، پابندی سے نماز پڑھیے، عشاء اور فجر کی نماز کو خاص طور سے اہمیت دے کر ادا کیجئے، اور باقی نمازوں پر بھی توجہ رکھیے. کسی ایک نماز کا بھی ہم سے، کوئی ایک نماز بھی ہم سے چھوٹ نہ جائے. ہماری زندگی کا معمول ایسا ہونا چاہیے. تو وقت ہو رہا ہے، مولانا صاحب نے مجھے 45 منٹ کا وقت دیا تھا، وقت میرا مکمل ہو رہا ہے. 45 منٹ بات اپنی مختصر کر رہا ہوں. نماز کے موضوع پر بہت دیر بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ چند باتیں متعینہ وقت میں آپ حضرات سے کہی گئیں، اس امید کے ساتھ کہ جو حضرات 5 وقتہ نماز میں کہیں کسی بھی طرح غفلت برتتے ہیں
اس سے باز آئیں. اور دل یہ کر رہا ہے کہ ایک اور حدیث سنا کر آپ کو بات ختم کروں. یاد آ گئی اس معنی میں کہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ حدیث بھی بتا دی جائے. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نمازیں دلیل بھی ہیں اللہ کے پاس، اور پل صراط پر چلنے کے لیے روشنی کا بھی کام کریں گی. اس لیے کہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط پر اندھیرا ہے، اس پر چلنے کے لیے روشنی چاہیے. تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ ایمان کی روشنی، نمازوں کی روشنی. یہ نماز روشنی کا کام کرے گی، نجات بنے گی یہ نماز. اور جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے پاس نہ اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ پل صراط پر چلنے کے لیے کوئی نور اور روشنی ہے، اور نہ ہی اس کو نجات حاصل ہونے والی ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف. یہ بے نمازی آدمی فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر فرعون، حامان، قارون کے ساتھ ہوگا. کس کا؟ بے نمازی کا. نہایت سخت بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، پکا سچا نمازی بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، سنتوں سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، نوافل کا اہتمام ہمارے یہاں اللہ رب العالمین پیدا فرما دے. مسلمانوں میں اور ہماری جماعت میں نوافل کے تعلق سے لاپرواہی پائی جاتی ہے. ایک تو نمازوں کے تعلق سے لاپرواہی، کچھ لوگ نماز پڑھنے والے تو ان کے یہاں نوافل کے تعلق سے لاپرواہی. تو نوافل کا اہتمام کرنے والا اللہ رب العالمین ہمیں بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.